قسمت نے کیا چیز منظر دکھایا، جس گھر سے بیٹے نے صحرا باندھ کر نکلنا تھا وہیں سے وہ لڑکا اب کفن میں لپٹا ہوا کہ خون میں لت پت وہاں سے گھر سے نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، یہ واقعات ہمارے پاکستان کے معمول بنتے جا رہے ہیں۔ کبھی خبر آتی ہے باپ نے بیٹے کو مار دیا، کبھی خبر آتی ہے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور کبھی خبر آتی ہے کہ بیٹے نے پورا خاندان ہی قتل کر دیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی سٹوری ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ ناظرین، آج تو حد ہی ہو گئی۔ آج ملتان کی بستی قائم والا میں سوگ کا عالم ہے۔ ہر کوئی سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، کیونکہ واقعہ ہی کچھ ایسا تھا کہ ایک گھر جس میں لڑکی بارات لے کر آ رہی تھی، لڑکی والے بارات لے کر اس گھر میں پہنچنے ہی والے تھے کہ ایسا منظر اس گھر کے لوگوں نے، اس بستی کے رہنے والوں نے دیکھا کہ باپ نے فائرنگ کر کے اسی بیٹے کو قتل کر دیا کہ جس کی بارات آ رہی تھی، اور وہ بیٹے کی ماں کو بھی گولی لگی جو اس کے کندھے پر لگی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے ملتان کی قائم والا بستی کا، جہاں پر رہنے والا ایک شخص ظفر عباس کھوسا، جو ملتان کی بستی قائم والا کا رہنے والا ہے، ظفر عباس کھوسا، اس نے اپنے بیٹے قمر عباس کھوسا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ وہی شخص ہے جو آپ نیوز میں جو اس کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو آج سے 2-3 سال پہلے اپنے بھائی کو یا اپنے چچا کو وہ جائیداد کے تنازع پر قتل کر کے بھاگا تھا، تو پھر خاندان والوں نے معافی تلافی کر کے اس کو واپس بلایا تھا، اور یوں وہ شخص واپس آیا۔ مگر آج اس شخص نے تو اس سے بھی زیادہ حد کر دی۔ بارات گھر پہنچنے ہی والی تھی کہ اس کا اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا ہی واقعہ تنازع ہوا، بحث ہوئی کسی بات پر، اور باپ نے غصے میں آ کر وہ گھر سے اپنی گن، اپنا پسٹل کچھ بھی نکالا، اس نے وہ فائرنگ کر کے سیدھا بیٹے کو وہیں قتل کر دیا، اور اپنی وائف کی طرف بھی اس نے گولیاں برسائیں جو کہ وہ ممکنہ طور پر بچ گئی۔ مطلب کہ لڑکے کی ماں پر بھی اس نے گولی چلائی، اور وہ گولی ماں کے کندھے پر لگی، اور یوں وہ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ناظرین، یہ بالکل ابتدائی معلومات ہیں، یہ معلومات میں مزید اضافہ ہوگا، ڈیٹیل کھلے گی، لڑائی جھگڑا کیوں ہوا، تنازع یہ کیوں ہوا، یہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے کچھ گھنٹوں میں یہ تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ مگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں کہ ہم بحثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری عدم برداشت کس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے، برداشت کا مادہ ہمارے میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے کہ باپ ایسا رشتہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے کٹ مرتا ہے، مگر وہ باپ اپنے غصے میں آ کر وہ جو دھلا بیٹا، جو اس کا بیٹا دھلا بن کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی بارات آ رہی تھی، اس کی خوشیاں وہ اپنی زندگی میں دیکھنے جا رہا تھا، اور یہ موقع بیٹے سے زیادہ باپ کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ باپ اس دن سینہ چورا کر کے خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے، پھول رہا ہوتا ہے کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آج میرا بیٹا بیاہ جائے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کے میں سہاگ دیکھوں گا، اس کے میں آنے والے پوتے دیکھوں گا، پوتیاں دیکھوں گا، یہ باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ مگر وہ کیسا ظالم باپ تھا کہ جس نے اپنے ہی بیٹے کو گولی مار کر اس دن قتل کر دیا کہ جس دن اس بیٹے کی بارات آ رہی تھی، اور لڑکی والے بارات لے کر پہنچنے ہی والے تھے، اور وہ بیٹا جو اپنے سر پر صحرا باندھ کر وہ اس گھر سے نکلنے والا تھا، مگر قسمت نے کیا چیز منظر دکھایا، وہ منظر کہ وہ جس گھر سے بیٹے نے صحرا باندھ کر نکلنا تھا وہیں سے وہ لڑکا اب کفن میں لپٹا ہوا کہ خون میں لت پت وہاں سے گھر سے نکلا۔ اور جب یہ منظر بستی قائم والا کے رہائشیوں نے، لوگوں نے دیکھا تو پھر پوری بستی وہ سوگ میں ڈوب گئی۔ پوری بستی میں اس وقت سوگ کا عالم ہے کہ کیونکہ لوگ یہ منظر دیکھ کر ہی حیران ہیں کہ کیا ایسا باپ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، اپنی زوجہ کے اوپر، اپنی بیگم کے اوپر بھی گولی چلا دی۔ تو ناظرین، یہ ہمارے عدم برداشت کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی بات ہو، ہم بات چیت کرنے کی بجائے غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر جو دل میں آتا ہے اس وقت غصے میں ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ غصے میں آ کر گولی چلانا یہ تو ایک معمولی چیز بنتی جا رہی ہے، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ہمیں یہ نہ خبر سننے پر ملے کہ یہ فلاں نے اپنے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، کزن کو، چچا زاد کو، پھپھی کو، مطلب کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا
کہ جس میں ہمیں ایسی خبر دیکھنے کو نہ ملے۔ ہمیں بحیثیت قوم اجتماعی طور پر اپنا آپ سیدھا کرنا پڑے گا، پھر ہی ہمارا معاشرہ سیدھی راہ پر چل سکتا ہے، ورنہ آئے روز ایسی خبریں ہم سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، ہمارے کانوں پر جوں رینگتی بھی نہیں ہوگی اور ہم یہ ایک معمول کی چیز بن جائے گی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ دیکھا دیکھی غصے میں آئے گا، وہ اس کو دیکھے گا اس نے فلانے کو قتل کیا، تو پھر یہ لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو پھر یہ معاشرے میں ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جس حد تک ہمارا بس چلتا ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہم اپنے سورس یوز کر کے جس حد تک ہمیں اصلاح کر سکتے ہوں ہمیں اصلاح کریں، اور اس معاشرے کو سیدھی راہ پر لے کر آئیں، لوگوں کو برداشت سکھائیں، صبر کے فضائل بتائیں کہ اسلام میں صبر اور تحمل کس قدر اہمیت دی گئی ہے، کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ صبر کی تلقین کی ہے کہ صبر کرنا ہے۔ صبر اور تحمل یہ دو چیزیں جس زندگی میں آ جائیں تو وہ زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے، کہ انسان غصے میں تحمل سے بات سنے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے، بیٹے کی بات سنے، پھر کوئی فیصلہ کرے، پھر کوئی بات چیت کرے۔ بیٹا غصے میں آیا تو خاموش ہو جائے، بعد میں جب حالات نارمل ہو جائیں پھر ڈسکس کر لیا جائے۔ بیٹے کو تحمل کرنا چاہیے کہ باپ کچھ کہہ رہا ہے، باپ کی بیٹھ کے بات سن لے۔ بیٹا غصے میں آیا، باپ کو مار دیا، باپ غصے میں آیا، بیٹے کو مار دیا۔ یہی تو چیز ہے ہمارے رشتوں میں آج۔ رشتوں میں رشتے کی بجائے مادی چیزیں، جو دنیاوی چیزیں ہیں، وہ زیادہ اہمیت ہیں۔ یہ یقیناً جائیداد کا کوئی تنازع ہوگا، کوئی پیسوں کے لین دین کا تنازع، جھگڑا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ بات یہاں تک آئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کے لوگوں پر، عوام پر اللہ اپنا رحم نازل فرمائے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ آمین ثم آمین۔